امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ایران از اے پیپر ٹائگر، ایران ایک کاغذی شیر ہے، ایران کاغذی شیر ہے اور اس سے ڈر لگتا ہے۔ ایران کاغذی شیر ہے اور ایران کو روکنے کے لیے چائنا اور جاپان سے اور جنوبی کوریا سے اور برطانیہ اور فرانس سے اور پورے ورلڈ سے اور ہندوستان سے بھی اشارے اور کنائے میں مدد مانگی جا رہی ہے۔ ایران کاغذی شیر ہے، ایران پیپر ٹائگر ہے اور اس کو دبوچنے کے لیے ساری طاقتیں لگا دی گئی ہے، بحری بیڑے لگا دیے گئے ہیں، عجیب و غریب بیانات یہ دے رہے ہیں، یہ کنفیوژن کے شکار ہو گئے ہیں۔ اچھا، اس جنگ کو سمجھنے کے لیے ان کو فالو کرنا بہت ضروری ہے اور ان کے انٹرویوز کو دیکھنا اور ان سے متعلق جو خبریں آتی ہیں ان خبروں پر غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس جنگ کو اصل میں اس نے اور اسرائیل نے مل کر کے شروع کیا ہے۔ وہ جو ایپسٹین فائلز والا مسئلہ ہے، ان کے تمام جو کارنامے اور کرتوت ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، اور اسرائیل یہ اس خوش فہمی کا شکار ہے، اسرائیل چونکہ پلان کے ساتھ ہے وہ کہ وہ پورے مشرق وسطیٰ پر قبضہ کر لے گا اور ایران کو بھی دبوچ لے گا۔ اسرائیل امریکہ کو چھوڑے گا نہیں، امریکہ کو کھینچے گا ہی اور کھینچ کر لا کر کے وہاں پر کھڑا کرے گا، اور ان کو پھر ایک ایسا صدر مل گیا ہے امریکہ کا جو اپنا نام چاہتا ہے، اپنا فیم چاہتا ہے، جو ہر وقت میڈیا میں بنے رہنا چاہتا ہے اور ہر وقت اپنے چہرے کو بنائے رکھنا چاہتا ہے، کچھ بھی بیانات دیتا ہے، کچھ بھی بولتا ہے۔ آج ہم پہلے فالو کر لیتے، تتبع کر لیتے ہیں، عربی میں فالو کو تتبع کہا جاتا ہے، تتبع کر لیتے ہیں، جانچ پڑتال کر لیتے ہیں ان کے بیانات کا۔ کیا کہا اس نے؟ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچا لیا ہے، یعنی اگر ایران نیوکلیئر ہتھیار بنا لیتا تو دنیا میں تیسری عالمی جنگ چھڑ جاتی۔ اس نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پہلے یہ اسرائیل کو ختم کرتا اور اس کے بعد مشرق وسطیٰ کو ختم کرتا، پھر یہ پوری دنیا پر قبضہ کرتا۔ ٹرمپ نے آگے اور بھی کہا ہے کہ یہ ہم کو گولی مارتے کہ اس سے پہلے ہم سب لوگ مل کر کے ان کے ساتھ لڑائی کو آگے بڑھائیں۔ یعنی ٹرمپ نے ایران کو پوری دنیا کے لیے خطرہ بنا دیا۔ بھائی پاکستان نے بھی تو ایٹم بم بنا لیا ہے، وہ بھی تو مسلمان ہیں، اس کو بھی تو آپ دہشت گردوں کی نرسری بولتے ہو کہ دہشت گرد پاکستان میں جا کر کے پلتے بڑھتے اور بنتے ہیں۔ آپ نے تو افغانستان کو بھی دہشت گرد بنا دیا تھا، آپ نے تو عراق کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا تھا کہ وہاں پر کچھ ایسے رسائنی ہتھیار ہیں اور کچھ ایسے کیمیکلز والے ہتھیار ہیں جو بہت خطرناک ہے، اور بعد میں رپورٹ آئی، سرچ ہوا، تحقیق ہوئی، بات یہ پتہ چلا کہ وہاں کچھ نہیں ہے۔ آپ کو خامخواہ ہی ڈر لگتا ہے اور آپ کو جس سے ڈر لگتا ہے اس پر حملہ کر کے آپ اس کو تباہ کر دیں گے۔ تو ٹرمپ نے کہا ہے کہ بھائی ایران کے ساتھ جنگ جلدی ختم ہو جائے گی، یہ بھی کہہ رہا ہے وہ۔ اچھا، امریکی سینٹرل کمانڈر کے ترجمان کیپٹن ہاکنز نے کہا ہے کہ تقریباً 200 امریکی فوجی ہمارے زخمی ہوئے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں، خود ہی پھر اقرار کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک پر ایران کا حملہ سے امریکہ حیران ہے۔ یہ ان کے بیانات ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے ایسی طاقت کیسے آ گئی ان کے پاس کہ مشرق وسطیٰ میں جو ان کے فوجی اڈے بنے ہوئے ان پر حملہ کر رہا ہے، یعنی ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون سی قوم ہے، کیسی قوم ہے۔ تو امریکہ کے لوگوں، آپ نے کیسے آدمی کو اٹھا کر کے صدر بنا دیا ہے؟ مطلب آدھا کس کا ہوا؟ اس طرح کے آدمی کو بنا دیا۔ بھائی امریکہ ایک سپر پاور ہے، وہاں کا صدر بھی تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک سا ہونا چاہیے، یا پھر اگر اس کے پیچھے کے سسٹم کے لوگ کام کرتے ہیں تو اس سسٹم کو ایسے صدر کو سنبھالنا چاہیے۔ الغرض انہوں نے اس طرح کے بیانات دیے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جنگ بندی بھی ہو سکتی ہے اور جنگ بندی کے راستے بھی کھولے جا سکتے ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ ایران خفیہ راستوں سے امریکہ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ٹرمپ نے کہا ہے، امریکی صدر نے کہا ہے، جبکہ عباس عراقچی نے پھر بیان جاری کیا ہے کہ اسٹیو وٹکوف سے جو ہماری بات ہوئی تھی وہ جنگ شروع ہونے سے، یہ جو ناجائز جنگ ہمارے سر پر تھوپا گیا ہے، اس کے شروع ہونے سے پہلے ہوئی تھی اور اس کے بعد سے لے کر ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے، وہ ایران کے جو صدر ہیں مسعود پزشکیان، کہ ایران گنڈوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ مزید یہ کہا گیا ہے کہ وہ علی لاریجانی صاحب نے، علی لاریجانی صاحب جو وہاں کے NSA ہے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے، انہوں نے اسلامی دنیا کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کے لیے اسلامی دنیا کے تمام ممالک سے اپیل کیا ہے کہ ان کے جھانسے میں مت آئیے اور ان کے لیے میدانی کارزار میں آپ مت اتریے، آپ اسلامی دنیا کے مستقبل کے بارے میں سوچیے۔ اور عباس عراقچی صاحب نے تو کہا ہے کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ابھی ہم بات نہیں کریں گے، ابھی ہم اس جنگ کو لڑیں گے اور ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ لہٰذا اسی وجہ سے مشرق وسطیٰ پر حملے ہوئے ہیں۔ بغداد کے لگژری ہوٹل الرشید پر حملہ، ہوٹل پر حملہ کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ چھپائے ہوئے ہیں، یہ چھپائے ہوئے ہیں۔ ان کے جو 50,000 فوجی وہاں پر تھے ان میں سے کچھ کو تو انہوں نے بھگا دیا ہوگا، کیونکہ سب ایڈجسٹ تو نہیں ہو سکتے تھے نا۔ بغداد میں تھے، بحرین میں تھے، کویت میں تھے، دبئی میں تھے، UAE کے مختلف اور بھی جو ان کے صوبے ہیں وہاں پر تھے، عمان میں تھے۔ تو ان کو اٹھا کر کے ہوٹلوں میں، ٹاوروں میں، مہمان خانوں میں، ممکن ہے کسی شیخ کے گھر میں چھپا کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو پتہ چلا کہ لگژری ہوٹل الرشید میں ہے تو ڈرون حملہ ہوا، آگ کی لپٹیں اٹھی۔ سعودی عرب میں 21 ڈرون کے ذریعے حملہ ہوا ہے، کویت پہ حملے ہوئے ہیں،
ابو ظبی میں ڈرون کے ذریعے حملہ ہوا ہے شاہ گیس فیلڈ میں، شاہ گیس فیلڈ اس پر حملہ ہوا ہے۔ قطر پر حملہ ہوا ہے، 97 لہر میں 14 میزائل قطر پر مارے گئے ہیں۔ یو اے ای کے مختلف اور بھی مقامات پر حملے ہوئے ہیں۔ عراق کے ایک چوکی پر حملہ ہوا، 8 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ عراق کے مجنون آئل فیلڈ پر حملہ ہوا ہے۔ دبئی انٹرنیشنل ہوائی اڈے پر حملہ ہوا ہے۔ یہ حملے، یہ جو 54ویں اور 55ویں لہر ان کی چلی گئے میزائلوں کی اور ڈرونز کی، تو یہ حملے مشرق وسطیٰ میں ان تمام جگہوں پر ہوئے ہیں۔ کیوں ہوئے ہیں؟ چونکہ امریکی ایجنٹ وہاں پر چھپے ہوئے ہیں۔ اسرائیل پر بھی تباہ ہو گیا ہے اسرائیل۔ اب جو بھی میزائل چھوڑے جا رہے ہیں وہ جا کر کے اسرائیل کو لگ رہے ہیں۔ اسرائیل میں لوگوں کا سکون غارت ہو گیا ہے، صحافی کہہ رہے ہیں، وہاں کے میڈیا ہاؤسز کہہ رہے ہیں۔ اسرائیل کا بیشتر حصہ جنگ سے متاثر ہو گیا ہے۔ صرف مرکزی اسرائیل میں دن میں کم سے کم 6 مرتبہ، اس سے زیادہ مرتبہ بھی، چونکہ حزب اللہ بھی حملہ کر رہا ہے اور حزب اللہ کے حملے بھی سیٹک ہو رہے ہیں۔ حزب اللہ بھی اپنے وجود کی لڑائی لڑ رہا ہے، جس طرح حماس کو تم نے ختم کر دیا اسی طرح حزب اللہ کے پیچھے پڑے رہتے ہو۔ تو دن میں 6 مرتبہ جو سینٹرل اسرائیل ہے، جہاں پر تل ابیب اور اس کا جو مضافات کا حصہ ہے، جہاں پر ان کے تمام حساس ادارے اور حساس تجارتی سینٹرز ہیں، تو اس پر حملے ہوتے ہیں۔ دن میں 6 مرتبہ کم سے کم لوگوں کو بنکر میں اور سرنگ میں جا کر کے چھپنا پڑتا ہے۔ 55ویں لہر میں جو اہداف رہے ہیں، اسرائیل کا ایرو اسپیس انڈسٹریز ایریا ہے، ہوائی جہاز ایریل ریفیولنگ مراکز ہیں، بن گورین ایئرپورٹ ہے، اور فتح، قدر، عماد اور ذوالفقار نام کے الگ نئے میزائل انہوں نے لانچ کیے ہیں، اور وہ سب سے حملہ ہوا ہے۔ جنوبی علاقائی فوجی لاجسٹک سپورٹ سینٹرز پر حملہ ہوا ہے۔ رافیل ایڈوانس ڈیفنس سسٹم پر حملہ ہوا ہے۔ یروشلم القدس پر حملہ ہوا ہے۔ تو اسرائیل پر حملے جاری ہیں، تمام تر تباہ کاریاں جاری ہیں، جنگ اپنے شباب پر ہے۔ امریکہ دھمکاتا ہے پوری دنیا کو، اور دھمکا رہا ہے ایران کو بھی کہ یہ آئیں ہمارے پاس اور جھک کر کے یہ صلح کریں، لیکن ایران جھک کر کے صلح نہیں کرے گا۔ جنگ ابھی رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہاں، ایران نے اتنی بات کا اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کے ذریعے جو تیل کے ٹینکرز آتے تھے، تو ان ممالک کے تیل کے ٹینکرز جو ہمارے دشمن نہیں ہیں یا ہمارے دشمنوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، ان کو چھوڑا جائے گا۔ انڈیا کے 28 تیل کے ٹینکرز یا مختلف جہاز وغیرہ وہاں پر رکے ہوئے تھے، ان میں سے 2 گیس کے ان کے جہاز کو چھوڑا گیا ہے اور 2 تیل کے جہاز کو چھوڑا گیا ہے، جب یہ بار بار ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بھئی پہلے ہی سے جا کر کے اسرائیل کے آنگن میں کھڑے ہونے کی، ان سے گپی شپی کرنے کی اور ہپی جھپی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں اتنے مذہبی بنتے جا رہے ہو؟ بلکہ اسٹریٹجک طریقے سے تمام کام کرو جو ملک کے مفاد میں ہو۔ ملک کے مفاد میں انہوں نے جا کر کے قدم اٹھایا نہیں، نیتن یاہو کے بلاوے پر جا کر وہاں کھڑے ہو گئے۔ اب یہ ہے کہ چائنا کا تیل تو باضابطہ جا رہا ہے، شمالی کوریا کا تیل تو باضابطہ جا رہا ہے، لیکن انڈیا کا تیل بے ضابطہ ہو گیا ہے، اور انڈیا کا تیل آ نہیں پا رہا ہے۔ ان کی گیس سلنڈر، LPG وغیرہ کی جو جہاز ہے اس کو ریلیز نہیں کیا جا رہا ہے، ان کو بار بار بات کرنی پڑ رہی ہے، اس کے بعد جا کر کے وہ ریلیز کیا جا رہا ہے۔ دوسرے بیانات ان کی طرف سے یہ بار بار آئے ہیں کہ چونکہ ہندوستان کی جو عوام ہے وہ ایران کے ساتھ ہے، اس لیے ہم ہندوستان کے عوام کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے ان گیس کے ٹینکرز کو ریلیز کر رہے ہیں۔ یہ بیانات بھی ان کے جو ذمہ داران ہیں، ان کا جو حکمراں طبقہ ہے، وہ میڈیا میں آ کر کے یہ بیانات دے رہے ہیں اس طریقے کے۔ لہذا موجودہ وقت میں جنگ بالکل شباب پر ہے، اپنے راستے پر ہے، چل رہی ہے، بند ہونے کا کوئی راستہ نہیں۔ اگر بند جنگ ہوگی بھی تو امریکہ کے جھکنے پر ہوگی اور اسرائیل کے جھکنے پر ہوگی۔ ایران تو پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، بلکہ عباس اراغچی صاحب نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ ہم اس جنگ کو بند نہیں کریں گے تاکہ یہ حالت پیدا ہو جائے کہ پھر وہ کبھی ایران پر جنگ کرنے کی ہمت نہ کر سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔